نفس پر قابو کا طریقہ، اس پہ صوفیاء اکرام نے بہت کچھ لکھا ہے، سمجھایا ہے، اور بہت اس پہ بات ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اشفاق احمد کا روحانی سبق، کہ وہ کس طرح نفس پہ قابو پانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ان کی بہت گہری نظر ہے اس ٹاپک پر، اور انہوں نے بہت کچھ اس پہ لکھا ہے، تو آئیے آج اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو اصلی امتحان ہے وہ نفس ہے، نہ کہ دشمن۔ ہم سمجھتے ہیں ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارا دشمن، یہ بھی مجھ سے جل رہا ہے، اس کو میری کامیابی سے جلن ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لیکن اصل دشمن آپ اپنے اندر لے کے گھوم رہے ہو، جسے نفس کہا گیا ہے۔ یہ نفس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، چاہتے ہو کہ دنیا میں آپ کو کوئی ہرا نہ سکے، تو اپنے نفس کو ہراؤ۔ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہرایا، اس نے اپنے آپ کو جیت لیا۔ اور جو اپنے آپ کو ون کر لیتا ہے، جیت لیتا ہے، اس کے لیے پھر دنیا بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اشفاق صاحب آگے فرماتے ہیں، نفس وہ آواز ہے جو ہر وقت تجھے کہتی ہے کہ میں صحیح ہوں۔ ہمیشہ انسان کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ میں صحیح ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرا نظریہ ہے۔ ہمیشہ میرا نظریہ، میرے حساب سے، میرے مطابق انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے مطابق یہ طریقہ کار بالکل صحیح ہے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ نفس وہ آواز ہے جو ہمیشہ آپ سے کہلواتی رہتی ہے کہ میں صحیح ہوں، اور یہ پوری دنیا آپ کو غلط لگتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ دوسرے آپ کو سمجھائیں گے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے گا، کوئی بھی کام یا کوئی بھی آپ کو راستہ بتائے گا، تو آپ کو یہ لگے گا کہ وہ غلط ہے، میں صحیح ہوں۔ میرا جو نظریہ ہے، جس طرح میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا چشمہ یا جو بھی لیئر آپ اپنے وجود کے سامنے رکھیں گے، تو اس لیئر کے جو اس پار دنیا ہے، وہ اسی رنگ کی نظر آئے گی جس رنگ کا چشمہ ہوگا۔ تو ہم اپنی جو ہمارا نفس ہے، وہ ہمیشہ اندر سے ہمیں یہی کہتا رہتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ اس کو کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اکثر زیادہ تر تو یہ جو اشارہ ہے، یہ نفس امارہ کی طرف ہے۔ کیونکہ نفس امارہ کیا کہتا ہے؟ نفس امارہ کا مقصد یہ ہے کہ غلط کام بھی کرو اور اس پہ کوئی آپ کو ندامت بھی نہیں ہے۔ بار بار غلط کام میں آپ کو لطف آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے، اور وہ جو غلط کام ہے، شیطانی کام ہے، بے حیائی والا کام ہے، اس میں لذت بھی آ رہی ہے، اور خود کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ بالکل میں تو صحیح ہوں۔ یہ نفس امارہ کی طرف اشفاق صاحب نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اپنی خطا کو سمجھنا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ پھر دوسرا نفس لوامہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے، کم سے کم یہ ضرور سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ پھر غلطی انسان کرتا ضرور ہے، دہراتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، بار بار غلطیاں کرے گا، بار بار ان پہ مختلف قسم کی باتیں ہوں گی، لیکن اس کو احساس اب ہو رہا ہے
اپنی خطا کو سمجھنا کہ سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان کو کم سے کم یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ میں غلط ہوں. جو پہلا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی نفس تو آپ کو اندر سے یہ کہہ رہی ہے نا کہ میں صحیح ہوں، بار بار کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، لیکن خطا کر کے اور پھر سمجھنا کہ یہ خطا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک روشنی کی کرن ہے. جیسے کہتے ہیں ظلمات سے نور کی طرف تھوڑا اشارہ ضرور ہے. اب یہ کس طرح ہے، کیسے ہے، وہ یہ جیسے میں نے کہا کہ آپ میں جب یہ احساس ہو جائے گا، پیدا ہونا لگے گا، جب نفس، کیونکہ یہ ایک ترقی ہے نفس میں، نفس امارہ سے پھر ترقی ہو رہی ہے نفس لوامہ کی طرف. تو یہ ترقی انسان کو ایک بہتر راہ پر لے کے جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، پہلے نفس کو سمجھنا ہے، پھر نفس پہ قابو پانے کا طریقہ اور روحانی سبق ہے اشفاق صاحب کا. اس کے بعد وہ آگے فرماتے ہیں کہ نفس کو مارو مت سمجھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ نفس کو مارتے ہیں. مارتے کس طرح ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے. یہ نعمتیں، یہ خوبصورت چیزیں، یہ کھانے پینے کی لذت والی چیزیں، یا اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھے لوگوں سے، یہ ساری مطلب یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ نعمت ہے. ہمیں یہ خیال بٹھایا گیا کہ نفس کے مارنے کا مطلب ہے نہ صحیح کھاؤ، نہ پیو، نمک استعمال کرو، نہ شوگر استعمال کرو، نہ اچھے کپڑے پہنو، نہ اچھے جگہ پہ رہو. بس یہی بتایا گیا. نہ گاڑیاں استعمال کرو. اپنے آپ کو تکلیف دو. اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے جسم کو تکلیف دینا اصل میں نفس کو مارنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں جسم کو تکلیف نہیں دینی. ہاں، جو چیزیں ماڈریٹ میں صحیح لگتی ہیں، ایک خاص مقدار میں صحیح لگتی ہیں، وہ کریں. جیسے کھانا پینا اگر ہم صحیح مقدار میں لیں گے تو ہمارا جو سلسلہ ہے، جو ہمارا نظام ہے جسم کا، وہ صحیح رہے گا. ہم اگر کم بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روحانی طور پہ ہم سے غلطیاں کم ہوں گی. ہم کم سوئیں گے تو ہم چست رہیں گے. ہماری زندگی میں جو ہمارے کام کاج ہے، ان کام کاج پہ ہم صحیح نظر رکھ پائیں گے. ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہر چیز کو اعتدال میں رکھیں. اس کو کہا جاتا ہے نفس کو سمجھانا، نہ کہ مار دینا. یہاں پہ تو ایک جین مذہب میں کیا ہوتا ہے، لوگ نمک نہیں کھاتے. یہ جو اگھوری ہے، یہ جو سادھو لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ نمک نہیں کھاتے. ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے جس سے ان کو ٹیسٹ آئے، تاکہ یہ اپنی نفس ماریں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اسلام میں نفس مارنے کی بات نہیں ہے. نفس پہ قابو پانا ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہاں تک اس کا مقدار ٹھیک ہے. ایک چیز کو بالکل، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے بیلنس کی. یہ دنیا پوری چل رہی ہے بیلنس پہ. کوئی بھی چیز اوپر نیچے اگر ہو گئی تو سب نظام درم برم ہو جائے گا. تو ہمیں اس کائنات سے یہ جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے ہر چیز کی، اس سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. تو نفس کو مارنا نہیں، سمجھانا ہے. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ نفس کو سمجھاؤ، نہ کہ مارو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نفس ایک گھوڑا ہے، اسے مارو گے تو اداس ہو جائے گا، اس کو سمجھاؤ گے تو راستہ دکھائے گا. دیکھیں وہی بات ہوئی کہ ہم اگر اپنے نفس کو سمجھائیں گے تو ہمیں راستہ ملے گا، اور اگر ہم اپنے نفس کو ماریں گے تو راستہ بند ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ، اگھوری لوگ، وہ اس دنیا کی یہ جو نعمتیں ہیں اس سے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ
وہ ہمارے نعمتوں سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوتا. ان نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ بڑا کر رہے ہیں، لیکن اس سے بیکار اور خراب چیز کوئی نہیں. کیوں اپنے آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا اس سے محروم کر رہے ہو؟ آخر کیوں؟ کیا اللہ نے کہا؟ کون سے ایسے کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس ہولی بک میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو چھوڑو؟ یہ تو آپ تو ایک قسم کا باغی بن رہے ہو کہ اچھا نہیں کھائیں گے، میٹھا نہیں کھائیں گے، نمکین نہیں کھائیں گے، جو کچھ اللہ نے دیا، گوشت نہیں کھائیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اچھا نہیں پہنیں گے، وہ تو ننگے گھومتے ہیں. تو کہنے کا مقصد نفس ایک گھوڑا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو انلیش نہیں کرنا، اس کو لیش میں رکھنا ہے، اس کو ایک اپنے اس میں کنٹرول میں رکھنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اسٹارٹنگ میں اگر شروع کرو گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس پہ کنٹرول ہو، تو اس کا جو طریقہ اشفاق صاحب نے بتایا ہے وہ بڑا سادہ ہے اور بڑا آسان بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل سی بات ہے، بڑا آسان ہے. سلولی اپنانا ہے. جتنا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپناؤ گے اتنا زیادہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ کھانے پینے میں بھی احتیاط، کیونکہ یہ جسم کا نظام ہے، یہ درم برم ہوگا تو آپ کی طبیعت میں بھی وہ ڈسٹربنس ہوگی. جب جسم ہی صحیح نہیں ہوگا تو روحانیت کہاں سے ملے گی؟ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تندرست رکھنا ہے، اور تندرست رکھنے کے لیے، ہیلدی رہنے کے لیے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، جتنا ہو سکے خاموش رہو. اس کے بعد گریٹیٹیوڈ، یہ ایک ایسی چیز ہے، ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا ہم شکر ادا کریں، لیکن اصل شکر وہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کا بھی آپ شکر ادا کریں. اور خدمت خلق سے مراد صرف انسان نہیں بلکہ پوری کائنات میں جو بھی مخلوق ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جب انسان اپنے اندر کی آواز کو سن لیتا ہے تو اسے کسی اور نصیحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر کی آواز آپ کو سنائی دے، جب ضمیر جاگ جائے، اٹھ جائے، اور وہ آپ کو اپنے اندر کی آواز بتا رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، تو آپ کو پھر کسی بھی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی اندر کی آواز اصل میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح بہتر نمونے سے گائیڈنس ملے گی کہ اپنے نفس پہ آپ کا کنٹرول خود بخود. اور یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے کہ یہ 1-2 دن یا 1 مہینے کی کہانی نہیں، یا اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی جادو یا کوئی بٹن آن آف کی طرح نہیں ہے کہ کوئی آپ بٹن آن کرو آف کرو تو یہ چیزیں قابو میں آ جائے گی. نہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ پورا ایک مقصد ہے، روحانی مقصد ہے جس کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے. اس راستے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن جو پرعزم ہوتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پرعزم ہوں اور ان ساری مشکلوں کو منہ دے کر فیس کر کے اپنی منزل کو ضرور حاصل کروں گا، تو اس کی مدد بھی اللہ کرتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اشفاق صاحب نے جو کچھ ہمیں روحانی سبق دیا ہے اس پہ ہم عمل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا ہے. اور ہم ان کی جو تعلیم ہے، بہت ساری کتاب انہوں نے لکھے، بڑے اچھے رائٹر گزرے ہیں، تو ان کی جو تعلیم ہے خاص طور پہ روحانیت پہ،
اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب تک انسان غور و فکر نہیں کرتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بڑے قلیل لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان قلیل کی جگہ کثیر لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ ہم سب کثیر سے ہٹ کے ان قلیل لوگوں میں آ جائیں جس پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور جو غور فکر کرتے ہیں، جو ہوش میں جیتے ہیں، جن کی زندگیاں بے ہوشی میں نہیں گزرتی، وہ ہر کام کو سوچ کے اور خود پہ، اپنے آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کہ دوسروں میں کیڑے نکالتے پھرتے ہیں۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو سارا دن صرف دوسروں کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ امید یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوشش کی ہے کہ اشفاق صاحب کی جو نفس کو قابو کرنے کا جو روحانی سبق ہے، اس پہ روشنی ڈالوں۔ آپ سے امید ہے کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔